السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج 11 اکتوبر 2022 بروز منگل ہے اور میں آپ کی خدمت میں براہ راست آپ کے سوالات اور ان کے شرعی جوابات کے سیشن میں موجود ہوں۔ آج کا یہ پروگرام بڑے عرصے کے بعد ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو میرے صحت کی ناموافقت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تکالیف انسان پر آتی ہیں، تکالیف میں صبر کرنا سیکھیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ رب کریم تکالیف کے معاملے بطور آزمائش، بطور گناہوں کو دھونا، بطور ایک بندے کی اس کے صبر کے معاملات دیکھنے یا اس کو آخرت میں رتبے دینے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ رب کریم یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ لیکن احادیث پاک کا خلاصہ اٹھائے نا، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، حدیث پاک ہے، ہاں، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ حتی یسمع تضرعہ۔ فرمایا رب کریم جس وقت کسی آدمی کی دعائیں قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اس کی دعا کو قبول کر سکے، اس کی آہ و زاری کو رب کریم سن سکیں اور قبول کر سکیں، اسی لیے ان کو مبتلا کیا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے سے گزارا ہے۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں، تکلیف اگرچہ نعمت ہے لیکن ہم اس نعمت کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ آج آپ کے سوالات آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بس دعا فرمائیں رب کریم سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی، اور جب بیان ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثاقب جاوید صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب نماز کے دوران چوتھی رکعت پر بیٹھنے کے بجائے میں کھڑا ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ثاقب بھائی، آپ چوتھی رکعت پر بیٹھنے کا مطلب یعنی چوتھی رکعت کی اتحیات پڑھنا چاہتے تھے، آپ نے نہیں پڑھی اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ نے اگلی 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو اس سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، اتحیات پڑھیں، سجدہ سہو کریں، 2 سجدے جو ہوتے ہیں، ایک طرف سلام پھیر کے اس کے بعد پھر شروع سے اتحیات پڑھیں اور آخر میں جا کے سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہ چوتھی رکعت کا قاعدہ کر لیا ہوتا اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے، آپ سمجھ رہے میں نے 2 پڑھی حالانکہ آپ نے 4 پڑھی ہوتی، اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تو بھی اگر آپ نے رکوع نہیں کیا تو اس سے پہلے آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ نے رکوع کر لیا ہے تو پھر یہ 5ویں رکعت کے بعد آپ 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لیں۔ آپ قاعدہ تو دوسرا کر چکے ہیں، اب یہ 2 رکعتیں آپ کی نفل ہو جائیں گی سجدہ سہو کے ساتھ، باقی پہلی 4 رکعتیں جو ہیں وہ آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھ لیں، آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ آپ کس سچویشن میں مبتلا تھے، یہ دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ عدنان عباسی صاحب ہیں، ہزارہ سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں امام مسجد ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی اس بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اب وہ ہمارا امام بنے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو آیا اس طرح کی نماز پڑھنا ان کی اقتداء میں جائز ہے یا نہیں؟ جناب عدنان عباسی صاحب، طلاق کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ کیا واقعی انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں؟ اس کی کنفرمیشن چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ تک غلط خبر پہنچی ہو، انہوں نے 3 طلاق نہ دی ہو، 1 یا 2 طلاق کی بات ہو اور دوران عدت رجوع کر لیا ہو، میاں بیوی اس پر راضی ہوں، آپ تک غلط خبر پہنچی ہو تو آپ اس معاملے میں شاکی ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت ہے کہ جی نہیں، انہوں نے واقعی 3 طلاق دی ہے،
اس کو قبر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ امام بنا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ امام نہیں ہے، یہ انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ جب شیطان کو بندہ اپنا دوست نہیں بنا سکتا تو شیطان کو بندہ امام کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر خبر یقینی ہے، بات 100% اس طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو قطعاً اس کو امام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل محلہ سے رابطہ کریں، اہل علم سے رابطہ کریں، اکابر سے رابطہ کریں، ان حضرات سے رابطہ کر کے اس امام صاحب کے اخراج کی ترتیب بنائیں، تاکہ ایسا غلط عقیدہ اور نظریہ جس آدمی کا ہے کہ 3 طلاق کے بعد بھی وہ بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے، تو اس سے امت کو نجات مل سکے، ہو سکے تو آپ ان کی سابقہ اہلیہ، اب اہلیہ تو نہیں رہی، سابقہ اہلیہ کے گھر تک اس بات کی اطلاع دیں، تاکہ ان کی پیچھے جو فیملی ہے اس خاتون کی، ان کو جا کر پتہ چلے کہ ہم نے تو نکاح کر کے دیا تھا، اب نکاح نہیں ہے، زنا ہو رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے، اور وہ اس کا کوئی سلوشن لے سکیں، تو اس بنیاد پر آپ کو تقدو کرنی چاہیے۔ خدائے دوست خان صاحب ہیں، یہ کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بہت سے علماء کرام یہ بولتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور دعا پڑھ لیا کریں، جبکہ ہمارے محلے کے امام صاحب کہتے ہیں مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام فرض کے فوراً بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہ کوئی اس طرح کی دعا کو نہیں مانتے، اس بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرمائیے۔ خدا دوست خان صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کے امام صاحب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کے امام صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ رسالت امام علیہ السلام نے تو سنت کے لیے فرمایا ہے کہ یہ نمازیں گھر میں پڑھو، سنت کی نماز گھر میں پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، سنن نبی داؤد میں بھی اس پر حدیث پاک موجود ہے۔ تو وہ کہتے فوراً اٹھ کے اس وقت سنت ادا کر لیتے۔ اس امام صاحب سے کہیں، جرت فرمائیں اور ہمیں ایک ثبوت دکھا دیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا ہے، آپ علیہ السلام نے وہی فوراً سنت ادا کی ہے، کوئی آپ علیہ السلام نے اس میں دعا بھی نہیں پڑھی، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی، یہ امام صاحب دکھا دیں۔ اس امام صاحب نے مشکات شریف کا غالباً صرف نام دیکھا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے مشکات شریف کو خود پڑھا ہے سبکن اور مشکات شریف کی حدیث کو یہ سمجھا ہے۔ مشکات المصابیح الحمدللہ ہم نے پڑھی بھی ہے اور ہم نے پڑھائی بھی ہے، اور میں نے اس کے مستقل عوام میں بھی درس دیے ہیں، طلبہ میں تو دور رہا، اور الحمدللہ اس پر میرا ایک عرصہ گزرا ہے۔ اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں ہے جیسے آپ اپنے امام صاحب کی بات پیش کر رہے ہیں، بلکہ احادیث پاک ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو احادیث کتب سے آپ کو چند حوالے پیش کیے دیتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے آیت الکرسی خود بھی پڑھی ہے، اور آیت الکرسی کی ترغیب بھی دی ہے کہ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے۔ سنن نسائی ہے، اس کی عمل الیوم واللیلہ ثواب من قراءت الکرسی دبر کل صلاۃ کے تحت جلد نمبر 6، یہ سنن کبریٰ نسائی کی سنن کبریٰ ہے، سنن صغریٰ نہیں ہے 2 جلدوں والی، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ 30 پر ہے، یہ دارالعلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے سوائے موت کے کوئی اور چیز کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے تو سمجھ آتا ہے رسالت مآب علیہ السلام نے آیت الکرسی پڑھی بھی ہے، اور آیت الکرسی کے پڑھنے کا حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو آپ کے امام صاحب کی بات پر میں حیران ہوں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور رب کریم ان کو ہدایت کاملہ کے ساتھ رکھے۔ انہوں نے پتہ نہیں ایسی بات آپ کی کہاں سے لے لی اور کس طرز پہ آپ کو کہہ دیا کہ آپ آیت الکرسی بھی نہ پڑھیں۔ آیت الکرسی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاں لمبی دعاؤں میں مشغول نہ ہو جائیں، کسی اور عمل میں مشغول نہ ہو جائیں، بلکہ رسالت مآب علیہ السلام تو گھر تک تشریف لے آتے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا قریب گھر ہے اور گھر آ جاتے ہیں تو ایک قدر تاخیر ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، آپ نماز ہی کے لیے تو آ رہے ہیں، اس دوران آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس دوران آپ چھوٹی سی کوئی اور دعائیں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا یوں سختی نہیں کرنی چاہیے۔
رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی ہے کہ جیسے سلام پھیرا، جس کے بعد سنتیں ہیں، سنت کے ادا کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں فرمائی۔ فوراً کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعا ہی نہیں مانگی اور فوراً اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ اکبر کر لیا، یوں نہیں ہے جیسے آپ کے امام صاحب سمجھیں۔ آپ کے امام صاحب تھوڑا اس مسئلے میں تھوڑے زیادہ کچھ تیز بن رہے ہیں۔ یہ صرف امام صاحب کی بات ہوتی نا تو میں تھوڑی سی نرمی کر لیتا، آج کل یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ مجھے ایک مسجد میں ایک مرتبہ نماز پہ اتفاق ہوا، مجھے تو اپنی نماز پڑھنے پر تھوڑا سا شک ہو گیا کہ میں نے کن کے پیچھے نماز ادا کر لی ہے۔ سلام پھیرا امام صاحب نے، دوسرے سلام کے بعد جیسے اسپرنگ لگاؤ، امام صاحب نے شٹک کر کے اٹھ کے ایسے دوڑ لگائی اور جا کر جو ہے نا ایک طرف اللہ اکبر کر کے سنتیں پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا یار چلو اجتماعی دعا کے مسائل میں لوگ کچھ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ثابت ہے نماز کے بعد اللہ کے رسول نے مانگا ہے، تو یہ امام صاحب اپنی بھی نہیں مانگتا، اپنی تو وہ بھی مانتے ہیں کہ جو منع کر رہے ہیں کہ آپ اجتماعی دعا نہ کریں، اگرچہ اجتماعی دعا نماز کے بعد ثبوت موجود ہے۔ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے جامع ترمذی شریف کی شرح یہ معارف السنن میں اس پر احادیث کی پوری لسٹ دی ہے۔ محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کے اندر احادیث دی ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس پر دلائل دی ہیں۔ اس طرح کئی دلائل موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر میں اس پر موجود ہے، میرا مستقل یوٹیوب پر اس پر کلپ موجود ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا حکم کچھ پراپاگنڈا حضرات کرتے تھے، ہم نے ان کا جواب دیا، ان کو باقاعدہ ہم نے پروف کر کے احادیث دکھائی ہیں۔ آپ اگر اس یوٹیوب کے چینل پہ میرے نام کے ساتھ سرچ کر کے وہاں سے یہ کلپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب بھی جس کے پیچھے ہم نماز پڑھی وہ اسی قسم سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے بعد میں ان کو بلایا، میں نے کہا بھائی صرف نماز والا میں صرف دعا کا مسئلہ ہے یا آپ کا عقیدہ بھی کچھ اور ہے؟ جیسے ان کا عقیدہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے متعلق غلط، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اعتماد کر کے ان کے فتوے کو ماننے کے بارے میں تھوڑا یہ تھڑکو بڑکو ہوتے ہیں، تو یہ وہ تو نہیں ہے۔ تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں وہ نہیں ہے، صرف دعا کے مسئلے میں مولانا ڈنڈی مار رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ان کو سمجھایا، اللہ کرے ان کو سمجھ عطا فرمائے، تو سمجھانا ہمارے اس میں اختیار میں ہے، وما علینا الا البلاغ ہے نا، کہ ہمارے ہاں پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو بہرحال مان گئے تو مان گئے، نہیں مان گئے تو ان کا اور ان کے اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کے امام صاحب سے بھی ذرا آپ تحقیق فرمائیں، انہیں جا کر پوچھے کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ تو کہیں وہ ان والا تو نہیں، آپ کہیں دائیں بائیں تو نہیں ہو گئے، یا صرف دعا کے مسئلے کی حد تک یہ اس طرح پریشان ہے؟ اگر پریشان ہے تو آپ ان کے دلائل پیش کر لیں۔ امید ہے کہ اگر یہ مخلص ہوں گے اور ان کے عقیدے خراب نہیں ہوں گے تو اس کلپ میں ان کے لیے شافی کافی علاج موجود ہے۔ شاہد پیرزادہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، مفتی صاحب اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کا پہلا مصرع کیا ہے اور یہ کیوں کہا گیا ہے؟ شاہد پیرزادہ صاحب، میری معلومات میں یہ بات نہیں ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس شعر کو بنایا ہو یا کہا ہو۔ علامہ اقبال کی بال جبریل اٹھا لیں، بانگ درا اٹھا لیں، علامہ اقبال کی باقی اقبالیات پر جتنی کتابیں ہیں، میں نے تو یہ شعر علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دیوان میں کہیں بھی نہیں پڑھا۔ سنا ضرور ہے کہ علامہ اقبال یوں کہتے تھے، اس کو ثبوت ہمیں نہیں ملا۔ کافر ہیں جو کہتے ہیں شہیدوں کو مردہ، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ ہم نے تو سنا ہے کہ اس طرح۔ لیکن بات تو ٹھیک ہے کہ شہداء کا ماتم نہیں ہے، لیکن یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سر مارنا کہ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس طرح کہا ہے، میرے خیال میں یہ بات دیانت کے بھی خلاف ہے اور اس کی پایہ ثبوت بھی یہ چیز نہیں ملتی۔ حافظ حمزہ صاحب ملتان سے ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے کے لیے بیعت کیوں مانگی تھی، جبکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت اسی لیے کھینچ رہا ہوں تاکہ یہ وراثت کا معاملہ نہ بن جائے؟ حضرت حافظ صاحب، آپ نے یہ جھوٹ سنا ہے یا جھوٹ بولا ہے، یا آپ نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا میں نے حضرت حسن سے خلافت کھینچی ہے اسی لیے کہ وہ نعوذ باللہ وراثت کے معاملات بنا رہے تھے؟ کہاں موقع ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ؟ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں اس بات کا کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی بات اگر آپ دکھا دیں تو میں آپ کی بات مان لوں۔ دلیل کی دنیا میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رہا یہ مسئلہ کہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے دور حکومت میں جو بیعت مانگی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک امیر المؤمنین وقت خلیفہ عادل جب کسی کے لیے اس کو ولی عہد اپنا نائب جب تجویز کرتا ہے تو وہ ولی العہد امارت کے خلافت کے عہدے تک آنے کے لیے کتنے پروسیس سے گزرتا ہے؟ کیا اس بارے میں آپ نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. حضرت معاویہ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے امام ہیں، ان نے خود جا کر خلافت وہاں پیش کی اور صلح کی درخواست قبول ہو گئی. آپ حضرت معاویہ کو جانتے ہیں، وہ تو کاتب الوحی ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی بھی ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی ہیں دوسرے رشتے میں. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رشتے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے ماموں جان ہیں. انہیں معلومات تھیں، وہ دین جانتے تھے اور کروڑ ارب کھرب گنا آپ لوگوں سے زیادہ جانتے تھے. اور رسالت مآب کے اس دور میں تھے جس کو اللہ کے رسول نے خیر القرون قرنی فرمایا، بہترین دور، صاحب الایمان، صحابی ابن صحابیہ، بھائی صحابی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو آپ اس طرح کی بات کہنے جانتے نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. دوسری بات، کہ انہوں نے بیٹی کے لیے کیوں مانگی؟ وہ اسلامی تعلیمات جانتے تھے. جب امیر المؤمنین وقت اس طرح کی بات کرتا ہے تو ارباب اہل و عقد جو ہیں، یعنی ارکان پارلیمنٹ یا شورا کے بڑے بڑے اجلہ اس وقت جو بزرگ یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام موجود تھے، وہ ویریفائی کرتے. ان کے ویریفیکیشن کے بعد حضرت معاویہ کے بیٹے خلافت تک پہنچ سکتے تھے. حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے تو یہ پروسیس ہونے ہی نہیں دیا. اسی لیے تو امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور شہزادہ اصحاب رسول، شہزادہ خاندان صدیقی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے نہیں نکلے ان کے مقابلے میں. وہ یہ بات جانتے تھے کہ ارباب حل و عقد اس معاملے میں اس کے ساتھ نہیں ہے. تو حضرت معاویہ کی بات تو ایک تجویز سی ہے، کوئی تجویز آ جائے، اس تجویز پر دوسرے پر اعتراضات آ جاتے ہیں. رہی یہ بات کہ بیٹے کے معاملے میں اس طرح کیوں تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے کس طرح کچھ معاملات میں لوگوں نے خلافت اسلامیہ کو کمزور کرنے کی سازشیں کی. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں بلوائی آئے، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں جس طرح کے معاملات سامنے آئے اور اس میں غیروں کی سازشیں بھی کام کر گئیں. اور بعد میں امام علی مقام امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بخوبی سمجھا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، جس کو صحیح بخاری جلد دوم میں موجود ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے. فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمان گروہوں میں میرا بیٹا صلح کرائے گا. اس سے پتہ چلا کہ جنگ ہو جانے کے بعد بھی حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا گروہ مسلمان ہے. اس گروہ پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ یہ جو معاملات چلے ہیں، اب اگر اس طرح میں بھی کوئی نامزد نہ کروں تو میری ٹاکرا تو بحیرہ روم کے پاس بیٹھے ہوئے رومیوں سے ہے، اور ان علاقوں سے میں ٹکر اسلام کی جنگ کی لے چکا ہوں جو انطاکیہ جیسے علاقے ہیں، جو قیصاریہ جیسے شہر ہیں، جو افریقہ جیسے جنگلات ہیں، جو سلاجفہ روم جیسے ایریاز ہیں. وہاں میں بیٹھے ہوئے عیسائی پوپ، پادری، گرو گھنٹال اور وہاں کے بادشاہ اور وہاں کے رؤساء اور لیڈر اور کمانڈرز کہیں دوسرے بندے سے اتنے مرعوب نہ ہوں کسی اور صحابی کے آنے سے جتنے مرعوب اس وقت معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے خاندان سے ہے. تو ان کو جرت نہیں ہوگی کہ اسلام پر حملہ کر سکے. اس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی تھی. تو ان کی تجویز تو بالکل 100% اخلاص پر مبنی تھی. میں کوئی یزید کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن آپ کے اس موقف کی گمراہی کو کھول رہا ہوں کہ آپ عوام کو گمراہ نہ کریں. اور حضرت معاویہ نے تو یہ بھی دعا کی تھی کہ میرے مولا اگر اس شخص کو میں نے صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے خلافت کا حقدار بنا دیا تو اسے خلافت سے پہنچنے سے پہلے اللہ موت دے دے.
تو اسے موت تو اس وقت تو نہیں ملی، وہاں پر پہنچنے کے بعد ملی ہے نا. تو اس کا معنی حضرت معاویہ کی نیت مخلص تھی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یزید کی میں حمایت کر رہا ہوں، میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ آپ کی طرف سے لگایا گیا گھناؤنا الزام صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس لیے دو باتوں کے فرق کو سمجھیے. صحابی رسول کے معاملات میں پوری بات سمجھیے، پورا معاملہ دیکھیے. جس طرح پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں ہے، بعین ہی اسی طرح پورے معاملے کی تحقیق کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مکمل خراج عقیدت پیش کرنے میں کامیابی ہے. آدھے معاملات میں آپ کو کامیابی کا دروازہ کبھی نہیں ملے گا. اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات یہ کرتے ہیں تو حضرت حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر بات پہلے آئے گی کہ انہوں نے جا کر خلافت ان کے ہاتھ میں دی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی. اسے ہم نے نہیں، اہل سنت والجماعت نے نہیں، اسے تو ہمارے اہل تشیع دوستوں نے بھی مانا ہے. علامہ اربلی اہل تشیع ہے، ان کی کتاب اٹھائیں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 اٹھائیں. حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کے دوست قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم، ان تینوں نے جا کر بیعت کی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر. تو وہ تو مان گئے، اور آپ حافظ ہو کر اللہ حافظ بن رہے ہو. حافظ محمد حمزہ آپ کا نام ہے اور آپ اللہ حافظ بن رہے ہیں. بھائی حافظ بنو، اللہ حافظ نہ بنو، کچھ فرق دیکھ کر جیو. یہ محمد حسنین معاویہ لاہور سے ہیں. کہتے ہیں مفتی صاحب شرعی لباس کے متعلق معلومات چاہیے. ہم بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، پڑھانے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کے لباس کے متعلق. بھائی حسنین معاویہ، آپ کا ایک اچھا سوال ہے. آپ نے سوال کیا تو اس وساطت سے میں والدین کو کہوں گا کہ لباس وہ پہنائیں جو با حیا ہو. یاد رکھیں، خاوند کا صاف ستھرا بہترین لباس ہوگا تو بیوی کی اچھائی کو ظاہر کر رہا ہوگا کہ بیوی ٹھیک ہے تو اس کا لباس وہ اس نے بہتر بنوایا ہے. اور اگر بیوی اچھا اور با حیا اور اسلامی لباس پہنے گی تو اس سے خاوند کی غیرت جھلک رہی ہوگی کہ خاوند میں غیرت کتنی ہے. اور اگر اولاد کا لباس ٹھیک ہوگا تو ماں باپ دونوں کی غیرت کا امتحان اور معاملہ جھلک رہا ہوگا. اس لیے ٹھیک طرح کا لباس پہنا ہے. بچوں پہ لباس کا اثر آتا ہے جس طرح صحبت کا اثر ہے نا. آپ نشائیوں کے ساتھ بیٹھو تو دوسرے دن اس طرح کرنے آپ بھی لگ جاؤ گے. آپ کسی مونچھ کو تاؤ دینے والے کے ساتھ بیٹھے تو آپ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ نے این کرنا شروع کر دینا ہے نا. تو اثر آتا ہے. ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بٹیندا ہے. تو آپ کچھ معاملہ دیکھا کریں. تو آپ اسلامی لباس پہنائیں تو اسلامی اثر آئے گا. آپ بچوں کو بچیوں والے لباس پہنائیں تو بچیوں کا اثر بچے پہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور کئی ہوتے ہیں اس طرح باجی ٹیپ بن جاتے ہیں لڑکے، تو ان میں کچھ اثر ہوتے ہیں. گلناری سوٹ پہنا دیے، کشیدہ کاری عورتوں والی کرا دی، اور اس طرح آپ نے کسی بچی کو بچوں والے سوٹ پہنا دیے تو اس میں یہ اثر بھی آئے گا، یہ آپ کو پتہ ہو. تو اس لیے اسلامی لباس رکھیں، اسلامی معاملات رکھیں، اور اسلامی طرز پر یہ تمام ترتیب آپ رکھیں. اگر اسلامی طرز پر آپ کی چیزیں ہوں گی آپ کے بچوں کے اوپر اثر اسلامی آئے گا. با حیا لباس ہو، چست لباس نہ ہو، ٹائٹ لباس نہ ہو، اور اپنے جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو کہ جس سے اعضائے سطر واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں. ایسا نہ ہو. چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں، آپ لباس کو ٹھیک رکھا کریں، معاملات کو صحیح رکھا کریں، اس کے مطابق لباس پہنایا کریں تو بالکل انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں پر صحیح اثر آئے گا. اور آپ خود بھی اچھا لباس پہنا کریں. ٹھیک ہے نا. آپ اچھا پہنیں گے تو آپ کے بچے بھی وہی اچھا پہنیں گے. ورنہ مختاریہ گل کتھے ہور جاؤ اپن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ان معاملات کو سمجھ کے کیا کریں. محمد عثمان ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب وصیت کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ کار بتا دیں. عثمان صاحب مخصوص طریقہ کار کون سا ہوتا ہے؟ کون سا مخصوص؟ آپ وہ مخصوص کو ساتھ لکھ بھی دیتے. کون سا مخصوص ہے جو خاص طریقہ آپ وصیت کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
اب میرے سامنے وصیت کے احکام کھل گئے، میں کتاب الوصایا پورا آپ کے سامنے رکھوں، پھر مکمل آپ کو سبق پڑھاؤں؟ خدا آپ کو حج پہ لے جائے، سوال مختصر ہو پر پر اثر ہو، جس سے جملہ سمجھ آئے کہ بات ہے کیا۔ الانسان تحت اللسان، انسان کی حقیقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے، جو بولے گا وہی پتہ چلے گا کہ کوئلے کی دکان ہے یا ہیروں کی دکان ہے۔ تو اس لیے بات کھل کے کریں اور پوری کریں، جتنی میں سمجھاؤں اتنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہونے لگے تو وہ کچھ وصیت کرے اپنے مال کے متعلق۔ تو وصیت کس کے بارے میں کرے گا؟ قرآن کریم میں تو ورثاء کے حصے لکھے ہوئے ہیں، وارث مقرر ہے، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو اتنا، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو اتنا، بیٹا فوت ہو جائے باپ کی موجودگی میں تو اس کی اولاد کا ہے یا نہیں ہے، پوری ترتیب ہے۔ تو اس بارے میں وصیت وارث کو کیوں کرے گا؟ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، فرمایا وارث آدمی کے حق میں آپ کی وصیت معتبر نہیں ہوگی۔ وصیت اس کو تو اللہ نے حق دے دیا، ہاں آپ ہبہ کر دیں، گفٹ دے دیں، تحفہ دے دیں اور اس کی ملکیت میں دے دیں، پھر اور بات ہے۔ تو وصیت اگر کسی نے کر دی ہے وفات کے وقت تو اس کے 1/3 سلو سے مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ اگر وہ وصیت اس میں پوری ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے زیادہ میں وصیت تب نافذ ہوگی جب تمام ورثاء اس کی اجازت دے دیں۔ اور اگر ان ورثاء میں کوئی نابالغ ہے تو وہ تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے اجازت دے گا؟ وہ تو اس عقل کا ہم پلہ نہیں ہے جس کو اللہ کا قرآن ہم پلہ کہہ رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر آپ 1/3 میں آپ معاملات اس سے زائد میں آپ کیسے حل کریں گے؟ تو ان معاملات کو آپ دیکھ لیں کہ وصیت کے معاملات کیا ہے۔ پھر جائز وصیت بھی ہے، ناجائز وصیت بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک بندے کا واقعہ ناجائز وصیت کا بھی ہے، وہ بنی اسرائیل کی قوم کا تھا۔ اس طرح بہت سی نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا سوال واضح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جواب بھی واضح دیں گے۔ زاہد اللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مفتی اعظم کون سا عہدہ ہے اور یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ میرے بھائی مفتی اعظم غالباً آپ نے سعودیہ سے سنا ہو، تو سعودیہ میں مفتی اعظم ایک سرکاری عہدہ ہے، اور سرکار مفتی اعظم کہتی ہے جو مفتی صاحب ہوتے ہیں، جس طرح چیف جسٹس قاضی القضات ہوتے ہیں، اس طرح ایک مفتی اعظم بھی ہوتے ہیں جو فتویٰ صادر کرتا ہے، اور قاضی حکم نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اسے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، جو بڑی شورا کا ایک بڑا مفتی ہے۔ پاکستان لیول پہ بھی یہ عہدہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن کراچی دارالعلوم کراچی والوں کو رب کریم کے فضل سے ملا ہوا تھا۔ مفتی اعظم پاکستان ایک نام ہے، اور اس وقت ان کی اولاد میں غالباً مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت با کرامت فرمائے، یہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو مفتی اعظم کا لقب اس طرح کا ہے، لیکن اس کو کوئی اس طرح کا آپ عہدہ نہ سمجھیں کہ گویا مفتی اعظم جو ہیں وہ کوئی اللہ رسول کی طرف سے جو فتویٰ دیتے ہیں کوئی خاص معاملات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑی شخصیت کے عہدے کا ایک منصب ہے جس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ عطاء المومن کرک سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں ایک انجینئر ہوں، ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور کمپنی کے مالک قادیانی ہیں، تو میرا وہاں کام کرنا کیسا ہے؟ قادیانیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، عوامی سطح پہ۔ کیوں؟ یہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پہچان دے رہے ہیں، تو اسی لیے قادیانیوں کی کمپنی میں آپ کو کام کرنے کی اجازت کم از کم یہ فقیر آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی کمپنی میں آپ رہیں اور ان کو فائدہ ملتا رہے، آپ کو بھی اپنی تنخواہ ملتی رہے، تو میری گردن اگر جہنم کی پل بنے تو مفتی عبدالواحد قریشی کی گردن میں وہ پاور، قوت، سکت، ہمت، طاقت نہیں ہے کہ میں جہنم کی پل بنوا لوں اور میری گردن جہنم کی برج بنے اور آپ اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائیں، کیونکہ جو غلط فتویٰ دے گا گناہ اس پر آئے گا۔ تو اس بنیاد پہ میں آپ کو کبھی نہیں کہہ سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قادیانی ایک جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں، سچے نبی کے پیروکار ہوتے اگرچہ وہ پیغمبر پہلے دنیا سے حضور پاک سے گزر گئے ہوتے تو معاملہ کا نوعیت اور حیثیت کچھ اور ہوتی۔ قادیانی فیک
بات کرتے ہیں، فیک نبی کے ماننے والے ہیں، جھوٹے اور جعلی نبی کے ماننے والے ہیں، اس بنیاد پر میں آپ کو کسی قسم کے معاملات کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کی کمپنی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ شیزان ہے، اور ایسے سمجھو کہ یہ شیطان ہے، یہ پروم ہے یا پرون ہے یا پتہ نہیں اس طرح کے نام آئے ہوئے ہیں، کئی کمپنیز ہیں، کوئی اسٹیپلائزر ان کے آئے ہوئے ہیں اور باقی چیزیں، پوری لسٹ مل جائے گی۔ میں چاہوں گا انشاءاللہ میری ٹیم یہ پوری لسٹ اس میں آپ کو لگا کر وہاں پر دکھا دے گی اس کلپ میں، تو آپ اس کو پورا وہاں پر دیکھ لیں۔ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین جو اس فتنے پر کام کرنے والے چوکیداران عقیدہ ختم نبوت ہیں، ان لوگوں نے اس پر مستقل ماشاءاللہ جمع بھی کیا ہے، محنت بھی کی ہے، تو اس معاملے میں آپ کو بچنا چاہیے، ان کی پروڈکٹ خریدنے سے بھی بچنا چاہیے۔ شہباز اصغر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب انجینئر علی مرزا نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کے متعلق آپ کا کوئی بیان نہیں آیا اور اس پر FIR بھی کٹ چکی ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا پیغام ہے عوام کے لیے؟ شہباز بھائی، کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی تو شاید اس وجہ سے بیان نہ آ سکا ہو، ورنہ میں نے گفتگو کی ہے اس پر، اور ہم نے اچھی بھلی اس مرزا کی منجی ٹھوکی ہے، کیونکہ مرزا صاحب اپنی باؤنڈری کو کراس کر چکے ہیں۔ مرزا کی وہ حیثیت نہیں ہے جس حیثیت میں یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سول انجینئر ہے، یہ تو الیکٹریکل کا انجینئر ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایک اسلامی کتاب کسی ایک استاد سے جا کر اس نے مدرسے میں نہیں پڑھی، اس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، انجینئر بن بیٹھے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، جو اس کے متعلق چیزیں ہیں اس سے پوچھا جائے، یہ بتا دے، لیکن یہ اپنی باؤنڈری کو کراس کر کے مسئلے چیک کرنا بیٹھ گیا ہے۔ جس کا کام تھا تار کو چیک کرنا، ٹھنڈی کون سی، گرم کون سی، پازیٹیو کون سی، نیگیٹو کون سی، یا سول انجینئر تھلی سیدھی، گلی سیدھی، سڑک سیدھی، چھت پہ کتنی بوریاں سیمنٹ، کتنے سینکڑا ریت، کتنا بجری، یہ معاملات، یہ اس سے نکل گیا ہے اور مسئلوں کو چیک کرنے بیٹھ گیا۔ اور بے غیرتی کی انتہا کہ صحابی رسول، ہم زلف پیغمبر، نسبت برادر نسبتی کا عہدہ رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاتب الوحی، امت کے ماموں، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اللہ رب العزت کے باتوں کو لکھا قرآن کریم کو، وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اذہن العرب، رسالت مآب کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحیح مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابہ کرام کے لیے جملہ بولتا ہے کہ شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم اپنی تلواروں سے بات کرتے۔ بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا، ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی، تمہاری ٹٹی نکل جاتی۔ تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جرت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے طے کرتا۔ سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے FIR کرائی ہے۔ اس پر FIR ہر ضلع میں اس پر ہونی چاہیے بھائی، مجرم ہے۔ اور میں اداروں کو بھی کہتا ہوں، سائبر کرائم کو کہتا ہوں، یہ سائبر کرائم کا ایکٹ کس لیے؟ یہ صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے اور معاملات کے لیے نہیں ہے۔ یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں اور اس پر قانون خاموش ہے، آئین خاموش ہے، قانون حرکت میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ علماء کرام تو لے کر آ گئے ہیں، وہ اس کے خلاف FIR لا رہے ہیں، اور یہ دندناتا بیٹھ کے ہر اتوار کو بیٹھ کے جملہ کہتا رہے اور لائیو سیشن اپنے کر رہا اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا۔ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے، حرامک کام ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ یہ چوہوں کی طرح ہم سے
چھپتا پھرتا ہے، اس میں جرت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ گلاس ہے نا پانی کا، اگر اس میں دودھ ڈالیں اس کے بعد اس کو کنگالتے ہیں، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کو انگالو چا، اس میں غیرت نام کا انگال موجود بھی نہیں ہے۔ غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی نا، یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر کوئی جملہ نہ کہتا، ان کے متعلق جملہ کہتے ہو، جس کے متعلق جامع ترمذی جلد 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ، حضرت علی المرتضیٰ کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا قیامت کی نشانی ہے بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو لان تان کریں گے اور برا بلا کہیں گے۔ اس جیسے خناس نے اٹھ کر پیغمبر کے صحابہ پر یہ جملہ کہا۔ سائبر کرائم والو، تم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہمارے کامن ہیں، سانجے ہیں، ان کی عزت پر آپ کو بھی اٹھنا چاہیے اور اس FIR پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور مرزے کو نہ کو چنے چبوا دیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اس کی جرت کیا پھدی کا شوربہ، مجھے جواب دینا آتا ہے اس کو۔ ایک دفعہ فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے نا، میں اس کی حیثیت بتاتا کہ تیری حیثیت کیا ہے، اور میں اسی لیے تو ہمارے سامنے نہیں آتا نا، یہ کر دیں جی، وہ کر دیں، فلاں کر دیں، فلاں شر، پھر کالیں کروا کے اپنے لڑکوں کو بھجوا کر مفتی صاحب آپ تھوڑا گزارا کر لیں، تیرے ساتھ گزارا کریں، تو گزارے کے قابل ہے، تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ تم رسالت امام علیہ السلام کے صحابہ پر بات کرتے ہو، تمہیں حیا کرنی چاہیے تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جملہ اٹھاتے کہ تلک دماء قد طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا، کہ اللہ جو پیغمبر کے صحابہ کی آپس میں کچھ باتیں ہوئیں اور تلوار چلی، جس کے بعد اگرچہ صلح ہوئی، اللہ تیرا شکر تو نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے لت پت ہونے سے محفوظ رکھا۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان کے خلاف ملوث ہونے سے محفوظ رکھیں۔ تمہیں تو یہ سبق لینا چاہیے تھا، لیکن چبل بٹا چبل، 0/0، جاہل بٹا جاہل، جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو کچھ بات بتاتا، ایران توران کی باتیں لے کر یہ پا نہ پڑی تو ملا بڑھ کھڑی، 2 جملے نہیں پڑھے اور پڑھنے والے بن گئے، اسی لیے مدرسے کو دیکھا نہیں۔ مدرسے میں 8 سال عالم پڑھتا ہے، اس نے 1 سال بھی پڑھا ہوتا پتہ ہوتا، پہلے سال کا نام ہے، دوسرے سال پڑھنے کا نام ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، اور اس کے بعد 9واں، 10واں، 11واں، 3 سال تخصصات کے نام ہے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، دورہ حدیث۔ اس نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کسی ایک استاذ کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ کسی ایک مدرسے کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کے بعد تخصصات ایکول ٹو PhD ایجوکیشن ہے، PhD کے برابر اسپیشلائزیشن، اس سے بڑھ کر MPhil سے اوپر کی تعلیمات، جسے ہم تخصص فی الافتاء کہتے ہیں، تخصص فی الحدیث کہتے ہیں، تخصص فی التفسیر کہتے ہیں، تخصص فی ادیان باطلہ، تخصص فی الدعوت والتحقیق کہتے ہیں، تخصص فی علوم ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس نے کچھ پڑھا ہے؟ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے بلائنڈ فالوورز، اندھے مقلد، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے کہ آپ سے پڑھا جائے گا، اسے کہو یہ دوسرے لفظوں میں آپ مرزے کو جاہل ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر سے پڑھے گا، انجینئر سے پڑھے گا، اسی طرح عالم سے پڑھو گے تو عالم کہلاؤ گے، نہیں تو آپ نے گویا مان لیا دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہے، یعنی یہ کورے ہیں علم سے، ٹگا کسی سے نہیں پڑھا۔ اپنی انجینئرنگ کے لیے تو آپ جا کر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہو، اور قرآن کو آپ نے لاوارث سمجھ لیا، پیغمبر کے فرمان کو لاوارث سمجھ لیا، صحابہ اور اہل بیت کے علوم کو لاوارث سمجھ لیا، اور ائمہ کرام کے فتاوی کو لاوارث سمجھ لیا، اور بابا وارثین زندہ ہے۔ یاد رکھو، ابھی ہم نے ایک پوچھل پہ پاؤں رکھا ہے، تھوڑا سا اور معاملہ آگے بڑھا نا تو پھر بچوں کو سمجھ آ جانی ہے کہ ہوتا کیا ہے، تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ اور میں اس موقع پر یہ جو سوال آیا ہے نا، اس موقع پر 1 منٹ مزید پاس کرنا ضروری سمجھتا ہوں، خصوصاً وہ طبقہ جو اس کو ماننے والا ہے یا اس کے چینل کو لائک کیے ہوئے ہے، اس کے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہے، فالو کیے ہوئے، انہیں کہتا ہوں سورۃ یاسین رکوع نمبر 4 سورۃ نمبر 36 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مجرم آدمی کے زبان پر مور لگے گی، ہاتھ بولے گا، پاؤں گواہی دے گا۔
یاد رکھو اگر تم نے اپنے ان ہاتھوں سے ان کے چینل کو لائک کیا ہے کفارہ دے کر ان لائک کر دو، ان فالو کر دو، ہٹا دو، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم اس کے اس برے کاموں میں مددگار بن رہے ہو، ہیلپر اور نصرت دے رہے ہو اس کو، تو تم بھی ان کے ساتھ رہو گے، اور اپنے پاؤں کے ساتھ چل کے ان کے پاس جا رہے ہو تو وہ تشہدوا ارجلہم، ایسے گستاخان صحابہ، گستاخان آل بیت کے خلاف معاملات کیا ہیں؟ ان کے پاس تم چل کے جاؤ گے تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، باقی اس مرزے شرزے میں کوئی جرت نام کی چیز نہیں ہے۔ اس کا ایک لونڈا لپاڑا مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے مفتی صاحب تھوڑی عزت سے بات کریں، اس پرسنل نہ ہو اس مسئلے پر۔ میں نے کہا وہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے بات کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے عزت کے لیے، جب میں عزت داروں کے لیے۔ سورت نمبر غالباً 63 سورت منافقون، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے عزت اللہ، اللہ کے رسول، المؤمنین۔ یہ آیت جب اتری تو مؤمنین سے مراد پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہے، تو عزت تو ان لوگوں کے لیے، اور یہ ان کی عزت نہیں کرتا، میں اس کی عزت کروں؟ کہتے ہیں نہیں آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ بڑے سخت لہجے میں جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت معاویہ کو بکواس کر رہا ہے کہ شکر کر میں اس وقت ہوں نہیں، تو یہ سخت لہجہ نہیں ہے؟ تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو۔ اس حیثیت کے 2 ٹکے کے آدمی جو پیغمبر کے صحابہ پہ بولے ہم اس کے لیے کچھ بات کریں، تو حکومت وقت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے حکومت وقت صف اول پہ آئے گی تو عوام آپس میں دست و گریبان نہیں ہوگی۔ اگر عوام کو دست و گریباں سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل میں ان ہونے سے بچانا ہے تو ان جیسے فتنوں کو لگام تو بڑی بات ہے پٹا چڑھایا جائے۔ احسن خان صاحب گجر خان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوں اور گردے کے اندر پتھری موجود ہے، کوئی وظیفہ بیان فرما دیں تاکہ اس پتھری سے میں نجات پا لوں۔ پتھری سے تو اللہ ہم سب کو بھی نجات عطا فرمائے، پتھری سے بھی اور پتھریوں سے بھی۔ میرے بھائی یہ غالباً سورت نمبر 2 سورت البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، ہاں آیت نمبر 74 ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ اس آیت کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ کا درد زیادہ ہے تو اس کے پڑھنے کی تعداد زیادہ ہوگی، اگر درد درمیانہ ہے تو پھر تعداد تھوڑی سی کم ہوگی، اور اگر درد تھوڑا سا ہے تو پھر تعداد کم ہے۔ جو بالکل چھوٹا لیول ہے وہ 333 ہے، اس سے بڑا وہ ہے 555، اور سب سے زیادہ آپ آپریشن کے قریب آئے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں پیشاب کے راستے سے نکل جائے تو پھر یہ وظیفہ آپ 1111 مرتبہ پڑھیں۔ یہی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پڑھیں پانی پر پھونکیں، اور اس پانی کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پی لیں، اتنے پانی پر پھونک لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں، 1 گلاس 2 گلاس 4 گلاس پر پھونکتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد آپ پھر 24 گھنٹے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے معاملہ سالو ہو جائے گا۔ اس معاملے میں تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور رب کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر بھی رکھی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ آپ کی بیماری کا انشاءاللہ شافی کافی علاج ہو جائے گا۔ حنزلہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر باہر آنے جانے گلی میں بارش کا پانی ٹھہرا ہوا ہے سڑک پر اور کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے ہیں تو ان کپڑوں میں نماز ہوگی یا نہیں؟ سڑک پر اور گلی میں عام طور پہ پلیتی موجود ہوتی ہے، بارش کا پانی تو پاک ہے لیکن جب اس پلیتی کے ساتھ ملوث ہوا تو اپنا پاک ہو گیا نا، اور آپ کے کپڑوں پر بارش کا پانی لگا ہے اس پلیتی سے مل کر، تو پھر آپ کے لیے معاملہ یہی ہے کہ آپ اس کو دھو لیں۔ اس کو دھوئے بغیر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جو چھینٹے پڑے ہیں کپڑے پر وہ کتنے ہیں۔ یہ میرے دیکھیں جسے ہتھیلی ہم کہتے ہیں، قدر درہم، یعنی کل چھینٹے ملا کے اس قدر درہم کے اندر اندر ہیں، چھوڑے ہیں، تو پھر تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس سے بڑھ کے ہے تو ماہرین شریعت فقہا فرماتے ہیں پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس کو دھو لیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز میں کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نماز کے لیے ضروری ہیں، لازمی ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ملک محمد سعد جہلم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اکثر علاقوں میں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ان سے پیسے لے کر
ان کی فیملی کو دے دیے جاتے ہیں اور پھر نکاح کر لیا جاتا ہے، کیا ایسا نکاح کرنا ٹھیک ہے؟ ملک صاحب، انسان کی خرید و فروخت حرام ہے اس معاملے میں۔ آزاد انسان کی آپ کس بنیاد پہ خرید و فروخت کریں گے؟ کوئی جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس پر تو سرکار کی طرف سے پکڑ ہے، بلکہ اس پر تو یونائٹڈ نیشن کے بھی اس پر قراردادیں موجود ہیں، ہمارے ملک میں بھی اس پر لا کا پوری ترتیب اور اس کے لیے قوانین موجود ہے۔ تعزیرات کے دفعے کے تحت کئی واقعات اس طرح آ چکے ہیں۔ تو کسی خاتون کو خرید کے آپ اپنے پاس رکھیں گے تو خریدنا حرام ہے۔ باقی رہا نکاح کا مسئلہ، کف برابر ہے، اسلامی شرائط ہیں، لڑکی لڑکا راضی ہیں، معاملات ٹھیک ہیں اور صحیح طریقے سے بیاہ کر لایا گیا ہے، کوئی اور چکر نہیں ہے جیسے آج کل کے معاملات چل رہے ہیں، تو نکاح تو ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو آپ نے خریدنے والا معاملہ رکھا ہوا ہے نا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ مفتی صاحب، بلوغت کی کیا شرائط ہیں؟ کس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے بندہ، اور کس عمر میں اولاد کی شادی کرنی چاہیے؟ آج کل جو لڑکے لڑکیاں بھاگ کر عدالتی شادیاں کر رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ عدالتی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالغ ہونے پہ تو بچے اور بچی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچی ہے تو اس سے مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، بچہ ہے تو اس کو احتلام ہو جاتا ہے۔ باقی کس عمر میں ہوتا ہے، یہ 15 سال سے پہلے ہو جاتا ہے، اور آج کل ماشاءاللہ جب سے بریلر آئی ہیں تو 10 سال کے بچے بھی بالغ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب معاملے کا پہیہ تیز ہو گیا ہے نا۔ تو اسی طرح اگر کسی کو یہ علامات ظاہر نہیں ہوئی تو شریعت اسلامیہ لڑکی کے لیے 9 اور لڑکے کے لیے 15 سال کی عمر مقرر کرتی ہے اس کی بلوغ کی۔ گویا اس کے بعد یہ نشانیاں ہوں یا نہ ہوں تو ان کو بالغ سمجھا جائے گا، اور ان پہ احکامات اسلام کو فالو کرنا ضروری لازم قرار دیا جائے گا۔ باقی رہی آپ کی یہ بات کہ شادی کس عمر میں کرنی چاہیے، تو شادی کے لیے کم از کم بندے کو عقل مند ہونا ضروری ہے، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا دماغ اس بچی کا ہو چکا ہو کہ میں اس گھر جا کر کیسے رہوں گی۔ یہ بچی کی عمر 18 سال جو ہے نا، یہ تقریباً کم از کم ہے۔ اس سے زائد میں آپ کر سکتے ہیں، اس سے کم میں نہ کرنا افضل ہے جو تجربہ ہے، ورنہ شادی نکاح تو آپ کا ہو جائے گا لیکن نہ کرنا بہتر ہے، جس تجربے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں ڈیٹیل ہے، بس آپ اس ڈیٹیل میں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ باقی گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی اور والا کم اور والی زیادہ، یہ کل اپنی اولاد کو کیا کہے گی کہ آپ کا نانا کون ہے، آپ کی نانی کون ہے، آپ کی خالہ کون ہے، آپ کے ماموں کون ہے؟ کیا بتائے گی؟ بچہ میں تو بھاج کے آئی ہوں، ادھیل کے آئی ہوں، ماما شاما تیڈا کوئی نہیں، یہ کہے گی۔ اور کیا کرے گی؟ کس منہ سے وہاں بیٹھے گی؟ اور اللہ نہ کرے کل اس سے کوئی لڑائی ہو جائے سسرال والوں کی، تو اس کی فیور کرنے کے لیے، اس کی بات کو سلجھانے سمجھانے کے لیے، کوئی غلط اس سے الجھ گیا تو اس کو سمجھانے کے لیے اس کی اپنی فیملی میں سے کون آئے گا؟ کوئی آئے گا؟ آج یہ بھاگ رہی ہے، کل اس کی بیٹی بھی بھاگے گی، یاد رکھنا۔ یہ صرف نوجوانوں کے چکر میں آپ نے بھاگ کے معاملہ اپنی قسمت کو خراب نہیں کرنا۔ ہاں، والدین کو چاہیے بچی کی رضا ضرور دیکھیں۔ کیوں؟ آپ اپنی بچی کی تقریباً آدھی صدی یا پون صدی آگے فیوچر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس نے وہاں پر 50 60 سال 70 سال گزارنے ہیں، تو جس کے گھر وہ جا رہی ہے تو اتنی زندگی اس نے گزارنے ہیں، تو ڈیسیجن میں اپنی بچی کی رضا کو ساتھ لے لیں، اس سے پوچھ لیں۔ پوچھنا بہت ضروری ہے، ورنہ پوچھنے کے بغیر آپ یک طرفہ طور پہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا خیال رکھیں۔ اور بچیوں کو بھی میں کہتا ہوں، جن کے سینے پہ پل کے جوا ہوئی ہو، اس باپ کے معاملات کو بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا بچہ گناہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچی گناہ کر لے تو بہت غلط ہو گیا۔ میں نے کہا سنو، ایک لڑکا گناہ کرے تو اس شخص نے اپنی ذات کو برباد کیا ہے، لیکن ایک عورت گناہ کرے تو اس نے پوری نسل کو برباد کیا ہے۔ عورتوں، تم تو اپنے مردوں کی عزت ہو، تمہیں تو مزید رتبہ مل رہا ہے، تو اس میں تمہیں مزید عزت دکھائی دے رہی ہے۔ تم نے وہ میرا جسم میری مرضی والی آنٹیوں کی باتیں اٹھا کر آپ نے پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ لیا۔ اس طرح نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ گھر کی عزت ہے، اتنی عزت ہے، آپ ماں ہو، آپ کے قدموں تلے جنت ہے۔
آپ بہن ہو، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے پہ اللہ بھائی کو جنت دیتا ہے. آپ بیٹی ہیں، اللہ والد کو جنت دیتا ہے آپ کی پرورش پر. اور اگر آپ بیوی ہیں تو آپ تو ہو ہی خاوند کی جنت. ٹھیک ہے، تو اسی لیے تو بہت سی چیزیں ہیں. آپ تو اپنے خاوند کے ایمان کا وہ حفاظت کا معاملہ ہو، آپ گویا ایمان کے محافظ ہو اپنے خاوند کے، تو آپ کا تو بڑا رتبہ ہے. تو اپنے رتبے کو دیکھ کر معاملات چلائیں. باقی رہا عدالتی طلاق کے بارے میں، تو اس بارے میں آپ کو محتاط جملہ سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں. عدالتی طلاق واقع ہو جائے گی کچھ شرائط کے ساتھ. آپ شرائط دارالفتاء میں آ جائیں، آپ کے سامنے تفصیلی شرائط رکھ دی جائیں گی کہ عدالت نے تحقیق کی، بندے بھیجے، اس نتیجے پر پہنچی کہ جو خاوند ہے یہ ظالم ہے، آکل الحقوق ہے، بیوی کے حق کو کھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اس کو رکھتا بھی نہیں ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، بساتا بھی نہیں ہے اور چھوڑتا بھی نہیں ہے، اور 100% ظالم ہے. تحقیق کرنے کے بعد اس طرح کچھ اور شرائط بھی، تب عدالتی طلاق معتبر ہوگی. ورنہ آج کل یک طرفہ طور پہ ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے. اس کے اوپر علماء کرام کو تحفظات ہے، تبھی علماء کرام اس کی تائید نہیں کرتے. وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو جائز نہیں کہنا، ہم اپنی طرف ہے، تم جاؤ تمہارا کام جانے. تو عدالتی طلاق کے بارے میں اس طرح کی شرائط اور اسلامی معاملات موجود ہیں. تھوڑا اس معاملے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. محمد احسن صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر اذان وقت سے پہلے دے دیں، چند منٹ ہی پہلے دیں، تو کیا اذان دوبارہ دینی ہوگی، یا جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس کے بعد کیا نماز ہو چکی ہے یا نہیں؟ بھائی محمد احسن، وقت سے پہلے اذان دینے سے اذان واقع نہیں ہوتی. اذان کو آپ کاؤنٹ اور کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ اذان ہو گئی ہے، لہٰذا اذان کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ دی جائے گی وقت کے داخل ہونے کے بعد. کیا وقت انٹر ہو گیا، لہٰذا اب آپ اذان دے دیں. آپ نے اذان دوبارہ دینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر یوں ہوا کہ اذان تو آپ نے وقت سے پہلے دے دی، پتہ نہیں چلا، لیکن نماز آپ لوگوں نے با جماعت وقت پر ادا کی ہے، بعد میں پتہ چل گیا، تو اب اذان تو گئی، بس آپ کو اذان کا ثواب نہیں ملا سنت والا، باقی نماز اور جماعت آپ کی ہو گئی ہے. اب نماز اور جماعت کو دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہے. محمد خبیب گجرات سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جو لوگ شادی پر پیسے دیتے لیتے ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ شادی پر پیسے کی لین دین کا جو چکر ہے نا، اسے نندرے کی رسم بھی کہتے ہیں، نیند بھی کہتے ہیں، اور اسے ہمارے ہاں سلام بھی کہتے ہیں. کتنا اچھا لفظ ہے سلام، اور سلام کو یہاں ڈالا ہوا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے بھائیو. یہ ولیمے پر لوگ پیسے لیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہوٹل والوں سے زیادہ ظالم ہے. ہوٹل والے کھانا پہلے دیتے ہیں، پیسے بعد میں لیتے ہیں، یہ کھانا بعد میں دیتے ہیں، پیسے پہلے لیتے ہیں. تو ہم نے دیا تھا لہٰذا آپ بھی دے دیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا نہیں ہے، کیونکہ ولیمہ تو ایک فی سبیل اللہ خیرات کا نام ہے، صدقے کا نام ہے، اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ. ہر امیر اور غریب کو دے دو، اس میں غریب بھی بلاؤ، صرف امیر نہ بلاؤ، ورنہ اس کو شر الولیمہ کہا گیا ہے جس میں صرف امیر بلائے جائیں، غریبوں کو چھوڑا جائے. تو اس معاملے کو غور سے سمجھیں، اس معاملے کو واضح دیکھیں، ورنہ آپ یوں نہیں کہیں گے کہ بابا یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے. آپ کو معاملات واضح دیکھ لینے چاہیے. اور جو بندے اس طرح کے رقوم لیتے ہیں اور رقوم دیتے ہیں اور یہ معاملات کرتے ہیں، میں تو ان کی شادیوں میں سرے سے جاتا ہی نہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم خواہ مخواہ سے ان کی شادیوں میں جائیں اور ان جیسے فضول رسموں میں خود کو ڈالیں. شاداب غازی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم کے کچھ پارے میں نے حفظ کر لیے تھے، اب ذہنی کمزوری بھی ہے اور کاروبار کی مصروفیت بھی ہے، میں بھول گیا ہوں، بتائیں اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ شاداب غازی بڑے اچھے سے سوال میں چکر دے دیتے ہو. ذہنی کمزوری ہے اس لیے یاد نہیں رہتا اور کاروبار میں مصروف ہوں. ذہنی کمزور آدمی کاروبار میں رہ سکتا ہے؟ کاروبار کا حساب آپ کو سمجھ آتا ہے؟ آپ ہیں ذہنی کمزور، نارمل ہو گئے ہیں اور آپ کو قرآن یاد نہیں ہوتا؟ میں سوال سے نکال سکتا ہوں بھائی چوری، اسی لیے ذرا خیال سے سوال کیا کریں. آپ کی ذہنی کمزوری نہیں ہے اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کے اندر سستی، کاہلی، غفلت آ چکی ہے اور شیطان آپ کے اندر گھر بنا چکا ہے آپ کے دل میں، لہٰذا شیطان کو ڈنڈے مار کے بھگاؤ. اوکے،
آپ کو میں کاروبار کر سکتا ہوں، اس میں کاروبار بھی نہیں، کاروبار کی مصروفیت، واہ، اس میں مصروف رہ سکتا ہوں، بزی ان بزنس، وہاں رہ سکتے ہیں، تو بزی ان قرآن بھی بنیے. اوکے، تو آپ کو قرآن کریم بھی پڑھنا بھی چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے، ورنہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں یہ پڑھ قرآن وسارا اور ڈوہاں جہانا تمہارا. اگر قرآن کریم آپ نے پڑھ کر بھلا دیا تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کا وبال آپ پر آئے گا. اس لیے آپ ایسا نہ کریں، آپ قرآن کریم جو حصہ آپ نے یاد کیا اس کو دوبارہ اور دہرائیں، اگرچہ ایک ایک آیت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گا. سنکریک فلا تنسا، یہ کثرت سے پڑھا کریں، رب کریم انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد اور نصرت فرمائیں گے. نعمت اللہ صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب فوتگی والے گھر جا کر کون سی دعا کرنی چاہیے، مسنون طریقہ بتا دیں. اس کے کوئی خاص الفاظ کتب احادیث میں مروی نہیں ہیں، مختلف الفاظ آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے اس غم کو ہلکا فرمائے. یعنی آپ اس طرح کے کوئی سے بھی الفاظ بولیں کہ اگلے کا غم ہلکا ہو جائے، آپ اس طرح کے الفاظ بولیں، اس کو جا کر بتائیں. اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے کہ آپ نے وہی بولنے ہیں، وہی بولے تو تعزیت ہوئی، وہی نہ بولے تو کوئی تعزیت نہ ہوئی. ایسی بات اور ایسا معاملہ شرعاً نہیں ہے. ثاقب زبیر صاحب لکی مروت سے پوچھ رہے ہیں، عشر اور زکوٰۃ کے پیسے مدرسے کی تعمیر میں ہم لگا سکتے ہیں؟ ثاقب زبیر صاحب، عشر اور زکوٰۃ کے لیے کسی فرد کو مالک بنانا ضروری ہے، آپ تعمیر میں نہیں لگا سکتے، تعمیر اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اساتذہ کی تنخواہیں اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ہاں جو فقراء بچے وہاں موجود ہیں ان کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ ان کی طرف سے وکیل ہیں، آپ وصول کریں، صدقات بھی، زکوٰۃ بھی، عشر بھی، صدقات واجبہ بھی، اور آپ اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں بچوں کے معاملات میں لگائیں. ہاں جو خود کوئی بندہ عشر وصول کر رہا ہے، غریب صدقہ وصول کر رہا ہے، زکوٰۃ، وہ خود مالک بن گیا، اب وہ اگر تعمیر میں لگانا چاہے تو اور بات ہے، لیکن آپ اس کو تعمیر میں ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے، اس کے معاملات آپ کو دیکھنے ہوں گے. جواد علی صاحب لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مزارات پر جانا کیسا ہے؟ بھائی جواد علی، آپ ماشاءاللہ اولیاء کرام کی دھرتی سے مجھ سے مخاطب ہیں، سندھ کی دھرتی، سندھ تو سندھ ہے نا یار، اور ماشاءاللہ آپ لاڑکانہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مزارات پہ جانا کوئی منع نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. قبرستان جانا، مزارات پہ جانا، وہاں جا کے ان کے لیے دعا کرنا، اپنی آخرت کی عبرت پکڑنا، اس اللہ والے کے لیے مزید بھلائی اور اچھائی کی دعا کرنا بالکل جائز ہے، کون منع کرتا ہے؟ میں پاکستان میں بھی مختلف مزارات پہ حاضری دے چکا ہوں، پاکستان سے باہر بھی دے چکا ہوں. سب سے بڑی مزار مبارک رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پہ بھی حاضری دے چکے ہیں ہم لوگ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو کون کہتا ہے منع ہے؟ میرے خیال میں جو میری 6ٹھی حص 7ویں حص 8ویں حص کام کر رہی ہے نا، وہ کچھ اور ہے. شاید آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ علماء کرام نے منع کیا ہے، تو جن نے منع کیا ہے اس میں کچھ وجہ ہیں. لوگ جاتے ہیں وہاں پر شرک کرتے ہیں، وہاں پر سجدہ بچا لاتے ہیں، قبروں کو چما چٹاکی شروع کر دیتے ہیں. یار قبروں سے کیا کسنگ ہونی ہے؟ اے خدا کے بندے، کیا معاملات آپ نے لیے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ قبروں والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب قبر پہ ہی ہو سکتا ہے، باہر سے بھیجیں گے اللہ نہیں بھیجے گا. تو یہ چیزیں غلط ہیں. ایصال ثواب ہر جگہ سے جاتا ہے. اگر یہ امور نہیں ہے، آپ قبر پہ جائیں، قبر والے کے لیے دعا کریں، بالکل جائز ہے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. میں کچھ دنوں پہلے یورپ کے دورے پہ تھا، ترکی میں بھی گیا، آذربائیجان میں گیا. آذربائیجان تو چلو ایشیا کا ہے صاحب. جب ہم وہاں تھے نا تو میں نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مزارات پر حاضری دی، اولیاء کرام کے، خصوصاً حضرت امام رومی رحمہ اللہ کی قبر مبارک پر رب کریم نے جانے کی سعادت عطا فرمائی. تو لوگ سوال کرتے تھے، مجھے میرے ٹیم کے دوست بتاتے کہ مفتی صاحب
لوگ پوچھتے ہیں پاکستان میں جانا شرک ہے، وہاں جانا جائز ہے. میں نے کہا بیوقوف ہے، بدھو لوگ ہیں، ہمارے بارے میں نالج نہیں رکھتے، ہمیں جانتے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا. کبھی یہ ہمیں سنتے نا تو اس طرح بات نہیں کرتے. بھائی کس نے کہا ناجائز ہے؟ میں تو ہر جگہ جانے کا قائل ہوں، جائز سمجھتا ہوں، لیکن جو شرائط، جو باتیں، جو قیود، جو وجوہات، جو ریزن، جو سبب، جو علل میں نے بتائی ہیں، ان کو محلوظ خاطر رکھیں، ان کو سامنے رکھیں، ایسے نہ کریں معاملہ. توسہ شریف سے عمر احمدانی پوچھتے ہیں نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بھائی عمر توسوی صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا، اس سوال میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ضرور پڑھیے بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی پڑھیے اور اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھیے. آمین کے بعد جو آپ سورت شروع کرتے ہیں وہاں بھی آپ کو بسم اللہ تلاوت سے پہلے پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ کو پڑھنی چاہیے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ اور اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے بھی، اگرچہ آہستہ پڑھیں گے جیسے حدیث پاک میں آپ کو پڑھنی چاہیے. لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ نے صرف ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، کیونکہ اعوذ باللہ بسم اللہ تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے، اور مقتدی کو تو نماز میں قرآن کریم پڑھنا امام کے پیچھے منع ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث موجود ہے، شرح معانی الاثار میں موجود ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. امام پڑھے گا، مقتدی کی طرف سے پڑھنا قرآن ہو جائے گا. تو سورۃ الفاتحہ ہو یا اگلی سورت ہو، تو آپ نے تو پڑھنی نہیں ہے مقتدی بن کے، تو لہٰذا آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اور یہاں بھی میں غلط فہمی دور کرتا جاؤں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو اونچی تو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، جب امام سری نماز پڑھا رہا ہو آہستہ جیسے ظہر اثر ہے تو پھر تو پڑھ لینا چاہیے. جی نہیں، پانچوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی قرآن کریم کی، آپ نے نہیں پڑھنا. کیوں؟ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، رب کریم نے نماز کے متعلق یہ آیت اتاری، اس پہ امت کا اجماع ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو امت کا اجماع نقل کیا. اس میں 2 حکم ہیں، تو نمازیں بھی 2 ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم چاہتے ہو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو. سنا تب جاتا ہے جب امام اونچا پڑھ رہا ہو، اور خاموش تب رہا جاتا ہے جس وقت امام آہستہ پڑھ رہا ہو. تو 2 حکم ہیں. تو آپ غور سے سنیں گے تب بھی خاموش، اور آپ خاموش رہیں گے تب بھی خاموش. تو دونوں نمازوں میں مقتدی نے خاموش رہنا ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مقتدی نے نہیں پڑھنی، کیونکہ مقتدی نے تو تلاوت کرنی نہیں ہے، مقتدی صرف ثنا پڑھے گا. ولا الہ غیرک کے بعد خاموش ہو جائے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی. لہٰذا یہ غور سے سمجھ لیں. انس معاویہ جھنگ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، بعض لوگوں کے والدین کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں لیکن وہ بہنوں کا جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اور کھا گئے ہیں. ایسے لوگوں کے گھر کھانا کھانے کی دعوت قبول کرنا اور ان کے گھر کھانا پینا کرنا کیسا ہے؟ انس معاویہ صاحب، آپ جھنگ کی سرزمین سے مجھ سے مخاطب ہیں. جھنگ کی ماشاءاللہ بڑی مبارک سرزمین ہے. میرے بھائی، اگر ان لوگوں کی آمدن اسی جائیداد ہی سے ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو بالکل نہ کھائیں، وہ لوگ حرام کھا رہے ہیں. اور اگر ان کا کوئی اور آمدن کا حصہ بھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ اسی سے کھلا رہا ہے تو گنجائش ہے کہ آپ کھانا کھائیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نہ کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ حلال حرام مشترک ہو گیا، اس لیے بچنا بہتر ہے. لیکن بعض جگہ ایسی ہوتے ہیں جہاں رشتہ داری ہے، اگر آپ تعلق توڑتے ہیں تو صلہ رحمی ختم ہوتی ہے، اور آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ آپ توڑیں تو ان کو شرم اور حیا آ جائے، تو ان کو جا کر سمجھائیں ضرور، کھانا کھا لیں. میں ان کی حل اور سلوشن دے رہا ہوں. جتنے کا آپ کھانا کھائیں گے اتنا امیجن کر لیں، اندازہ لگا لیں. مثلا میں نے 300 روپے کا کھانا بھی کھایا اور پھل فروٹ کل ملا کر اتنا ہے. یا جیسے بعض لوگ آپ لوگ چائے پیتے ہیں، میں تو الحمدللہ چائے سے اللہ بچائے، آپ کا کہہ رہا ہوں نا، چائے کو ساتھ ملا کر 300 روپے 500 روپے اتنے کا کھلونا لیتے جائیں جو اس کے بچے کو تحفہ دے دیں، یا اتنے کا اس کو سوٹ لیتے جائیں جو اس کو دے دیں، اس میں کنورٹ ہو جائے گا، رشتہ داری بھی بچی رہے گی، سمجھانا بھی ان کو ہو جائے گا، سمجھائیں ضرور، اور حلال کا حلال بھی آپ کا ہو جائے گا، کنورٹ ہو کر آ جائے گا. لیکن ہمیشہ یوں نہ کریں، ان کو سمجھاتے رہیں. شہباز اصغر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں
انجینئر مرزا نے کچھ علماء کو آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا ہے، کیا آن لائن مناظروں کو کوئی مقصد بنتا ہے؟ شہباز صاحب، آن لائن میں شرائط تو طے کر لیں، لیکن مناظرہ فیس ٹو فیس کریے، کیونکہ نکاح اسلامی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی آن لائن نہیں ہوتی، رخصتی کے لیے رخصتی کرنی پڑتی ہے۔ تو شرائط تو ہم مرزا سے آن لائن طے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو رخصتی کریں گے نا اس کی، تو اس معاملے میں اس کو سامنے بیٹھنا ہوگا، مخو مخ، ہمارے پٹھان بھائی کہتے ہیں، چہرے سے چہرہ ملائے، ٹھیک ہے، فیس ٹو فیس، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھیں گے، اے بچو بتا پیغمبر کے صحابہ اور آل بیت پر کیسے تو نے انگلی صاف کی تھی، آج ہم تیرے اوپر ہاتھ صاف کرنے لگے، بیٹھتے رہی ایسی، ساری ترتیب ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے تو سامنے بیٹھتا نہیں۔ آن لائن مناظرہ صرف اور صرف اس کی طرف سے ایک شرلی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک شرلی مار دی ہے، ایسے ایک کڑکی اڑا دی ہے، بس اس پر 2-4-5 دن کی جو ہے نا ڈیبیٹ چلتی رہے گی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ایسے نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے شیڈول کو بھی جانتے ہیں اور معاملات کو بھی جانتے ہیں، ایسے آپ کو گپو ٹیشن میں نہیں چلنے دیں گے، ٹھیک ہے نا پتر؟ ہوں تو کوڑ کیچ آ گیا، کوڑ کیچ، اگر کوڑ کی کمانا تمہیں نہیں آتا تو جا کسی سریکی والے سے پوچھ لے، کوڑ کی کہہ کو آدھے نا بندہ آندھا کیوں ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو اس نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا، اس نے صرف ٹائم پاس کرنا اور اپنے اندھے فالوورز کو جا کر کہنا ہے کہ میں بھی کچھ کر رہا ہوں۔ جیسے آپ کا مال روڈ ہے نا، یا ہال روڈ ہے، بڑا روڈ ہے لاہور کا، آپ زندہ دل علاقے سے ہیں، تو اس لاہور کے پورا روڈ خالی ہو اور اعلان کر دیجئے ہٹ جاؤ مال آ رہا ہے، ہٹ جاؤ مال آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، لوگ دکانیں بند کر کے سائڈوں پہ چلے گئے، جی مال آ رہا ہے۔ دیکھا تو مرزا صاحب ایک چھوٹی سی بھیڑ کو پکڑ کے آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا اے مال کہاں ہے؟ اے مال نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ کہیں گے مال تو ہے لیکن اس کو مال کہتے نہیں ہے، یہ بھی اس طرح کر دوں گا، اس طرح کر دوں گا، کیمے کی مشین میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پتہ نہیں مذہبی یوتھی بن کے کیا سے کیا کر رہے ہیں، اور ہونا کچھ بھی نہیں۔ آخری پتے تک کھیلے گا، آخری پتے تک، یہ بھی آخری پتے تک چلا ہوا ہے۔ بابا تو بیٹھ تو صحیح، تجھے لگ پتہ جانا ہے، آخری پتہ تو دور ہوگا۔ تو اس طرح کے مال لے کر یہ اپنے فالوورز کو مطمئن کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا، کوئی لاکھ روٹھے 1000 بگڑے، غضب میں آئے یا تلمل آئے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا۔ محمد مدثر فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کراچی کے ایک عالم صاحب نے کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے منکر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم کس کو مانیں، ان کراچی کے عالم صاحب کو مانیں یا دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو مانیں؟ بھائی مدثر، آپ فیصل آباد سے ہیں، ماشاءاللہ، صاحب کا نام لیل پور، کیا بات ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، عالم دین اگر دیوبندی ہے تو انہیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مان لینا چاہیے، اور اگر وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف دیوبند کو نہیں مانتے اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کیوں ڈنڈی مار رہے ہیں، تو تھوڑا سا گزارا کریں۔ باقی جو بندہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک میں عقیدہ حیات النبی کا قائل نہیں ہے، قبر کے قریب صلاۃ و سلام سننے اور مسلمان کو اس کے جواب دینے کا قائل نہیں ہے، ایسا آدمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور یہی بات مفکر اسلام، محافظ ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 1 صفحہ 353 ورقے کی بائیں سائڈ سے شروع کر کے دائیں سائڈ پہ فتویٰ ختم ہوتا ہے، نیچے محمود افا اللہ عنہ کے دستخط ہیں، وہاں پر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ یہی بات فرماتے ہیں کہ واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ اور یہی فتویٰ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پوری دنیا کے نائب امیر رہے ہیں، ان کا ہے، اور چھپ چکا ہے صفحہ نمبر 299 جلد اول، تخریج شدہ ایڈیشن آپ کے مسائل اور ان کے حل میں، آپ دیکھ لیں۔ اور یہی فتویٰ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کا، ملک حاکم خان کے نام لکھی ہوئی تحریر ان کی اپنے ہاتھ سے، اپنے خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف میاں والی ضلع کی پیڈ سے جا کر دیکھ لیں، اس پہ لیٹر پیڈ پہ انہوں نے لکھ کے دیے، ہمارے جملہ کابرین اس پر اس بات کے قائل و فائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو لہٰذا آپ اس عالم دین صاحب کو کہیں کہ اپنا راستہ سیدھا کریں. یہ دارالعلوم دیوبند سے لے کر یہ بن نوری ٹاؤن تک کے فتاوی جات موجود ہیں. لہٰذا آپ کو مفتی صاحب کو ان افتاء والوں مفتیان کی بات ماننی چاہیے، اپنی طرف سے ڈنڈی نہیں گزرنی چاہیے. اگر ان کا کوئی استاذ مماتی ہے یا پتہ نہیں یہ مماتیوں کے قدردان ہے یا اس معاملے پہ کوئی بات ہے تو باقی باتیں اپنی جیب میں رکھیں، لیکن ان معاملات سے بچیں. میں ان اکابرین کی روشنی میں، ان کے فتاوی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. مفتی عبدالواحد قریشی صرف اپنی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کو مجھ سے بغض ہے تو وہ فتویٰ جو میں اکابر کا نقل کر رہا ہوں وہ بھی آپ ذرا سن لیں. مجھے ہٹا دیں میری ذات کو، لیکن اس فتاوے کو سامنے رکھیں. اوکے، امید ہے آپ کو جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا. یہ رانا شاہ زیب صاحب ہیں، ضلع بکھر سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا قد بہت ٹگنا ہے، چھوٹا ہے، قد بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. پوتر ورزش کی تھی کر، اللہ تعالیٰ آپ کو حج پہ لے جائے، اس پر آپ کو کیا وظیفہ دوں؟ اس پر آپ کو مشورہ اور رائے دے سکتا ہوں. اونٹنی کا دودھ پیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ 2 3 4 ماہ میں آپ کی قد بڑی ہو جائے گی. میرے بھانجے ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا، وہ ہر وقت مجھے کہتا ماموں میں تو نکاح، اب میرا کیا ہوگا، میری تو چھوٹی قد ہے. تو مجھے ایک ہمارے یہاں قریب دیہات ہے خود تھی، وہاں سے ایک دوست نے یہ بات بتائی کہ انہیں کہو اونٹنی کا دودھ پیے. تو پھر میں نے وہ اونٹنی کا دودھ ان کو پلایا، 2 سے 2.5 ماہ مسلسل پلایا. تو بہترین ڈاچی دا اٹھ پی کہ آپ ہی ڈاچی جڑی قد دیسی، تو اب ماشاءاللہ اس کی قد بڑی ہو گئی ہے. اسی طرح وہ ہمارے امین مرادران جو ہیں، امین چوکیروی صاحب، ان کے بھانجے ہیں، غالباً محمد ابوبکر نام ہے ان کا، وہ نعت خان ہیں. ان کی قد بھی چھوٹی ہوتی تھی، تو جب یہ دونوں نعت نظم پڑھنے کے لیے ٹھہرتے تو وہ ان کو اپنے ساتھ میز پر ٹھہراتا، اپنے بھانجے کو اماموں، وہ اس طرح پڑھتے. تو مجھے امین صاحب بھی بتا رہے تھے کہ میں نے اس بھانجے کو اونٹنی کا دودھ پلایا اور ماشاءاللہ اس کی قد اب میرے برابر ہو گیا. ہم دونوں بغیر کسی میز کے اکٹھے کھڑے ہو کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ نعت شریف پڑھ لیتے ہیں، تو ہماری قد کا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے وظیفے کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ اونٹنی کا دودھ استعمال کریں. اور ویسے اگر آپ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں تفاول سے ایک وظیفہ آپ کو عرض کے دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر وقت پڑھا کریں تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قد بھی بڑی کر دے گا. علی خان کوہاٹ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کسی کافر لڑکی کو، مرزائی بریکٹ میں لکھا ہے، مسلمان کر کے نکاح اس سے کر سکتے ہیں، آیا شادی جائز ہے یا نہیں ہے؟ علی خان خیر ہے، معاملہ کیا ہے؟ بہرحال جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، کوئی کافر مسلمان ہو تو مسلمان سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن شرائط ترتیب معاملات دیکھے جائیں گے. یہ نہ ہو کسی غیر مسلم کی لڑکی کو آپ گھر سے بھگا کر لے آئیں اور آپ کا معاملہ کچھ اور نام اسلام کا دیں اور کل آپ پہ الزام آ جائے کہ ابھی تو یہ اس عمر کو نہیں پہنچی تھی فلاں اسلام کا مطلب، جیسے آج کل جھوٹے سچے قوانین کا پرابلم ہے. اس معاملے میں آپ پھنس نہ جائیں. یہ ذرا دیکھیں، اگر معاملات 100% لیگلی ہیں تو پھر کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے آپ اس کے ساتھ نکاح کریں تو سونے پہ سہاگا. آپ نے اس کی آخرت بنا دی، اس نے آپ کی دنیا بھی بنا دی، آخرت بھی بنا دی. واہ واہ میرا پوتر، خود ہی مٹی لگ گئی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان اصول، قواعد، قیود، رزن، علل، سبب، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. محمد انس صاحب ٹوبہ ٹیکسنگ سے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ایک آدمی اور اس کا بیٹا اکٹھے ایک گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، بیٹے کی آمدنی بینک سے ہے، وہاں سودی معاملہ ہے، جبکہ والد کی آمدنی 100% حلال ہے، اس گھر میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ بھائی اس پر میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ یہ معاملہ مشترک ہے، ایک جیسا ہے، حلال حرام مشترک ہے. آپ دیکھیں زیادہ پیسہ کس کا ہے، حلال ہے تو کھا لیں لیکن بچنا پھر بھی افضل ہے، اور اگر حرام ہے تو پھر آپ کو نہیں کھانا چاہیے، بس اس کھانے سے پھر آپ پرہیز کریں. اس کے مختلف قیودات ہیں، یہ لنک دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کلپ میں نے سمجھا دیا. راجہ عاقب صاحب رائمنڈ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب جو لوگ رزق کمانے کی غرض سے ملک چھوڑ کر ہمارے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کی بیویاں پاکستان میں ہیں، وہ آدمی کتنا عرصہ باہر ممالک بیوی کے بغیر گزار سکتا ہے؟ راجہ صاحب بہترین سوال کیا. میرے ساتھ بھی جو آؤٹ آف کنٹری سے جو دوست
رابطے میں ہے نا، کوئی دبئی، کوئی یمن، کوئی قطر، کوئی کویت، کوئی مسقط، کوئی عمان بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے، ان کو یہ پرابلمز ہیں کہ مولوی صاحب اس طرح 2 لفظ کہہ دیے بیوی کو غصے میں آ کر فون پر، یا بیوی بھاگ گئی، کچھ معاملات کیا ہیں، کچھ معاملات کیا ہے، اللہ معاف کرے کچھ کی بیویوں کے کیا ریلیشن شپ اور کیا، بہت سی چیزیں ایسی. پردہ رکھتا ہوں، اسی لیے میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، اللہ محفوظ رکھے. اس طرح کئی معاملات یہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ شادی کرتے ہیں، 2-4 دنوں کا عرصہ، 2-4 ہفتوں کا، 1-2 مہینے کا گزارا، اور بیوی ماں باپ کے حوالے کی، اپنے گئے میں. تو آپ نے بیوی کام والی لی تھی، گھر میں اس کو رکھیں اور چل میرا بھائی. یہ کہاں سے بات ہے بھائی؟ تھوڑا سا گزارا کرو، یا تو شادی نہ کرو، یا شادی کرو تو بیوی کو ساتھ رکھو، یا وطن پہ اوپر بیٹھ کر رزق کماؤ. تھوڑا ہوگا لیکن اپنے بچوں کے پاس تو رات کو سو جاؤ گے نا. تو اس لیے وطن کا رزق اللہ سے مانگو. اور اگر آپ ہر صورت باہر جانا چاہتے ہیں تو بیوی سے آپ دور زیادہ سے زیادہ 4 ماہ رہ سکتے ہیں. 4 ماہ سے بعد آپ کو فوراً آنا ہوگا. اور اگر اس سے زائد آپ رہتے ہیں، ٹکٹ نہیں ملتی فلاں فلاں، اگر بیوی دل سے حق معاف کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ دل سے حق معاف نہ کرے تو آپ آکل الحقوق ہیں، اس کے حق کھا رہے ہیں، اور آپ سے پوچھو گی، آپ پر گرفت ہوگی کل قیامت میں. اس لیے آپ کو اتنا عرصہ باہر نہیں رہنا چاہیے. اور اگر آپ باہر رہنا چاہتے ہیں، سفر کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ایسے ہیں جس میں بیوی ساتھ نہیں ہے. سفر معراج، وہاں تو بیوی گئی نہیں ہے نا، وہاں تو صرف حضور کی خصوصیت ہے. اور سفر ہجرت وہ صرف خطرے والا سفر تھا، صرف 1 ہفتے کا سفر ہے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچے، مکہ مکرمہ نمائندہ بھیج کر ان کو بلا لیا گیا کہ آپ میرے گھر والوں کو واپس مدینہ طیبہ لے کر آئیں. تو اگر آپ سنت پہ عمل کرتے رزق کے لیے تو بیویوں کو ساتھ لے جائیں، نہیں تو اپنے وطن کی روزی روٹی کھانا سیکھیں. واجد کوہاٹی صاحب پوچھتے ہیں، پیسے دے کر نوکری لگوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں پیسے دے رہے ہیں آپ؟ جب آپ اس سیٹ کے اہل ہیں، آپ میں صلاحیت موجود ہے، تو آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا آپ پیسے دیں؟ آپ کو پیسے نہیں دینے چاہیے. اللہ کے بندے، آپ خواہ مخواہ سے پیسے دے کر دوسرے کا حق مار رہے ہیں. آپ اپنی اہلیت اور میرٹ پہ آئیے. لیکن میرٹ پہ ہونے کے باوجود بھی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ ظالم ہے. پھر دے دو، گناہ گار وہ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے. مجبوری ہے نا، آپ نے نوکری لگوانی ہے تو پھر معاملات یہی ہوں گے. اس لیے نوکری لگوانے کے معاملات میں آپ کے میرٹ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. محمد ابو بکر ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، ایک عالم دین نے کہا نماز میں جب بھی قرآن مجید پڑھو پورا رکوع پڑھو، پورے رکوع سے شروع کرو، پورے رکوع پہ ختم کرو، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی. ابو بکر صاحب وہ عالم دین نہیں ہے، اس طرح کی بات کرنے والے، ایسی کوئی بات نہیں. قرآن کریم کہتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کو آسان لگے وہ پڑھو. یہ آداب تو ہو سکتے ہیں کہ چلو زیادہ بہتر ہے آپ اس طرح پڑھیں جیسے وہ عالم صاحب بتا رہے ہیں، ورنہ آپ کوئی سی بھی آیات پڑھ لیں، 3 آیات پڑھ لیں، یا بڑی آیت ہو تو وہ 3 کے بقدر ایک ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، آپ کی نماز ہو جائے گی. ورنہ رکوع سے شروع کر رکوع پہ ختم، یہ آداب تو ہو سکتے ہیں. ورنہ ایک بندے کو اس طرح نہیں آتا تو آپ سے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. اور مولوی جی تھوڑا بریکاں تے ہاتھ، تھوڑا سا آپ گزارا مانیں، ٹھیک ہے، بریکوں پہ ہاتھ میں نے کہا ہے. کچھ لوگ کہیں گے بریک پہ ہاتھ ہوتا ہے. جی ہاں، بریک پہ ہاتھ ہوتا ہے. کب؟ جب بندہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو ضروری ہے. میں نے کوئی گاڑی کی بریک کی بات کی ہے کہ وہ پاؤں میں ہے، یا بائک کی بریک کی بات کی ہے. تو اس طرح پہ بھی لوگ سوال کرتے، تو میں نے کہا چلو اس کا بھی جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا جاؤں. باقی نماز میں امام صاحب ہو نا، امام ہو، تو اس کے لیے بہتر کام یہ ہے کہ وہ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل پہ عمل کرے. یہ زیادہ بہتر ترتیب ہے. سورۃ الحجرات سے لے کر نا یہ سورۃ البروج تک یہ طوال مفصل ہے، ظہر اور فجر کی نماز میں پڑھنے کی آیات ہیں. اور سورۃ الطارق سے لے کر سورۃ زلزال تک، سورۃ لم یکن الذین، سورۃ البینہ تک یہ اوساط مفصل ہیں عشاء میں اور عصر میں پڑھنے کے لیے. اور قصار مفصل یہ سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، یہ ہے مغرب کی نماز میں پڑھنے کے لیے. اگرچہ اس سے ہٹ کے بھی پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ایک مسنون اور مستحب اور بہترین طریقہ یہ. کاشف امیر صاحب ضلع دیر سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ علماء کرام کو پیغام دیں
کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دینے کی بات کریں، خصوصاً آپ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو میرا پیغام پہنچا دیں۔ بھائی کاشف امیر، ہمارا لائیو سیشن چل رہا ہے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تک میں اس دوران کیسی پہنچ رکھوں؟ میں حضرت مفتی صاحب تک ملا ہوں، لیکن ان کا وقت قیمتی ہوتا ہے، بعض اوقات ہماری شاید گفتگو اس حد تک نہ ہو، تو اگر موقع ملا میں ضرور عرض کروں گا آپ کی بات، لیکن آپ بھی تو بات کر سکتے ہیں حضرت مفتی صاحب سے، براہ راست بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ملاقات کر کے بھی کوئی ترتیب، جمعہ نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، جامع مسجد بیت المکرم میں عثمانیہ ریسٹورنٹ کے ساتھ، یہ نیپا چورنگی سے آتے ہوئے حضرت جمعہ پڑھاتے ہیں، تو آپ مل کے آپ بات کر لیں۔ باقی آن ایئر اب بات آئی ہے، لائیو سیشن میں آئی ہے، تو میں بھی ایک بات کرتا ہوں کہ کاشف امیر صاحب، میں تو سب علماء کرام کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کہیں کہ وہ جمعیت علماء اسلام اہل حق کی جماعت ہے، اس کا ساتھ دیں۔ باقی شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم تو حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے بہت بڑے مؤید اور ساتھی اور دوست ہیں، اور ان کے حق میں باقاعدہ دعائیں کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی جامعہ خیر المدارس ملتان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم کے مدرسہ میں جب وہ ختم بخاری کے تشریف لائے اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ موجود تھے، حضرت نے باقاعدہ ان کے ارادوں کی کامیابی کے لیے، ان کے مقاصد کے لیے ایک ایک موقع پہ دعائیں کی ہیں، اور حضرت تو ان کے ساتھ باقاعدہ جلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، اور حضرت کے مولانا قائد محترم کے فرزند ارجمند چھوٹے چھوٹے مولانا اسجد صاحب کے وہ جو ختم بخاری کی تقریب تھی تو مولانا انہیں اپنا بھتیجا سمجھ کے آئے ہیں، ان کی آخری ختم بخاری کی تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ مفتی عثمانی صاحب کا تو بہت بڑی محبت اور پیار کا ان کے لیے تعلق موجود ہے۔ باقی سیاست اسلامیہ پہ ان کی کتاب بھی موجود ہے، وہ تو جمعیت علماء اسلام کے کاز کے، مشن کے، موقف کے یا مولانا کے مخالف نہیں ہیں، وہ تو حمایتی ہیں۔ باقی آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچ جائے گا، اور آپ کی رسائی ہو تو آپ تک بھی پہنچ جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اس پیغام کی کوئی زیادہ ضرورت اور حاجت ہو۔ ایاز بلوچ صاحب گھوٹکی سندھ سے پوچھتے ہیں، نوکری کا کوئی وظیفہ بتا دے مفتی صاحب، مہربانی ہوگی مہربانی ہوگی۔ ڈبل مہربانی ہوگی، چلو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بھائی ایاز، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث صبح اور شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ واللہ خیر الرازقین یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا رزاق یا وہاب یہ بھی 3 مرتبہ دونوں جملے پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ 70 مرتبہ اگر دن میں کسی ٹائم آپ استغفر اللہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو رب اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر رزق کے دروازے کسی پہ بند ہوں تو وہ ان کو رزق دے جن کے لیے کمایا نہیں جاتا۔ حضور پاک علیہ السلام کی صفت ہے وہ تکسب المعدوم، حضور پاک ان کے لیے کماتے تھے جن کے لیے کوئی نہیں کماتا، یعنی بے سہاروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے اور مریضوں کے لیے، اور خصوصاً پکھی پرندوں کے لیے۔ جانوروں کو کچھ دے دو، جانور کو روڈ پہ جاتے ہوئے تم گاڑی کے نیچے دیتے ہو، یاد رکھنا احتیاط برتو، ان کے لیے ایمبولینسز نہیں آتی یہاں پر۔ آپ اپنے گھر کی چھت بناتے ہو تو وہاں پانی کی پلیٹیں رکھ لیں، وہاں باجرہ رکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں پرابلم، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کسی جگہ پانی کا گھڑا رکھوا دیں، کولر لگوا دیں، وہاں پر آپ جا کر کوئی وہاں پر ڈسپینسر رکھوا لیں، یہ جو پانی والا ہوتا ہے جس کے اوپر ڈبہ شبہ لگ کے ٹھنڈا پانی اور گرم پانی وہاں کر لیں لوگوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر بھی رب کریم مہربان ہوگا اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ میرا مشورہ ہے، میرا تجربہ بھی ہے اور میرا مشاہدہ بھی ہے، اس پر میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں تو مجھے فیڈ بیک بہت پازیٹیو ملتا ہے۔ غلام مرتضیٰ صاحب سرگودا سے پوچھتے ہیں، غسل کے دوران سنت یا فرض کی کوئی چیز چھوٹ جائے اور بعد میں یاد آئے جب میں نماز پڑھ چکا ہوں تو غسل ہو جائے گا یا نہیں، اور نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی غلام مرتضیٰ، آپ شاہینوں کے شہر سرگودا کے رہنے والے ہیں، تو بھائی غلام مرتضیٰ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، غسل کے دوران سنت چھوٹ گئی، آپ واجبی غسل کر رہے ہیں، فرضی غسل جنبی حالت والا،
تو آپ کا غسل ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا, آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. ہاں آپ کو نماز سے پہلے یاد آ گیا تو آپ دوبارہ اسی جگہ کی فرض کی ادائیگی کو پورا کر لیں. تو جب آپ پورا کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں, تو پھر آپ کی نماز انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. بہت اچھا کیا آپ نے اس طرح کے سوالات پوچھے ہیں. ایاز بلوچ صاحب یہ بھی گھوٹکی سندھ سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کیا آپ مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے بیٹے ہیں جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے استاد تھے؟ ذرا یہ رہنمائی فرما دیں. ایاز بلوچ صاحب اللہ تجھے حج پہ لے جائے, آپ نے میرے والد محترم کا نام تو یاد رکھا ہے, آپ نے نام کہیں اور ملا دیا. حضرت شیخ الہند ہمارے روحانی والد ہیں, اور حضرت شیخ الہند کی وفات 1919 میں ہے, اور میرے والد حضرت مولانا شیخ محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ کی پیدائش 1917 میں ہے. تو تھوڑا گزارا کریں, میرا ابا اس وقت 2 سال کا تھا جس وقت حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے. تو وہ حضرت شیخ الہند اور ہیں, اور میرے والد محترم کا نام ہمارے دادا جان حضرت مولانا عبد الخالق قریشی رحمہ اللہ نے انہی کے نام پہ ضرور رکھا ہے, لیکن ان کا فیض اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. وہ میرے نسبی والد نہیں ہیں, وہ ہمارے روحانی والد ہیں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ, جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے استاذ مکرم ہیں, اور اس سمے جملہ ہمارے اکابرین کے استاذ مکرم ہیں. میری دعا ہے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی قبر مطہر پہ رب کریم کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ, ان کا فیض اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, اور ان کے دل میں جو دعائیں تھی, کڑھن تھے, جذبات تھے, اللہ تعالیٰ اس کو امت کے حق میں قبول فرمائے, مقبول فرمائے. فیض محمد صاحب ضلع بکر سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب فجر کی نماز کی سنت قضا ہو گئی, اب کس وقت پہ پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی فیض محمد صاحب, اس بارے میں احادیث پاک اگر آپ کے سامنے میں رکھ دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھنے کے سنت کی اور باقی معاملات کی جو بات ارشاد فرمائی ہے, ذرا اس کو آپ اپنے ذہن میں سنبھالیں. دیکھیں, صبح کی سنت آپ نے اشراق کے بعد پڑھنی ہے, صبح کی فرضوں کے سلام کے فوراً بعد نہیں پڑھنی. کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جلد اول صفحہ 83 پر قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے, اس پر حدیث پاک لائے ہیں. حضرت سعد بن مالک بن سنان, جن کو نیت ابو سعید خدری ملی ہے, وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے حدیث پاک سنی, حضور نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے, یعنی اشراق کا وقت ہو جائے, اور نماز عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. آپ نے اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی. لا صلاۃ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے منع فرمایا ہے اس وقت جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں. تو جب اشراق کا وقت ہو جائے, اشراق کے وقت میں آپ سنت کی قضا کر سکتے ہیں. یہ آپ نے اس وقت تک قضا کرنی ہے جب تک زوال کا وقت نہ ہو جائے, اور جب زوال کا وقت ہو گیا ہے اس وقت آپ کی سر سے قضا چلی گئی, لہٰذا اب آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ صرف اور صرف فرض نماز پڑھ چکے ہیں, باقی قضا کا معاملہ جانے اور اللہ جانے. ولی الرحمن باڑا پشاور سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب ایک آدمی نے کہا جب بھی میں کوئی نکاح کروں میری بیوی پر فوراً 3 طلاق پڑ جائیں, اب اس کے نکاح کی صورت کیا ہے؟ یہ تو طلاق کلما ہے. اس بچے نے اپنا رگڑا خود نکال دیا, اس بچوں نے, میں اس کا کہاں سے حل تلاش کروں؟ یہ تو وہی حال ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں فیرکب الحموکا فقال یا ابن عباس یا ابن عباس, لوگ بیویوں کو 3 طلاقیں دے کر گدھے پہ سوار ہو گئے اور میرے پاس آتے ابن عباس کو حل نکال دے, حل نکال دے. وہ ہر بیوی کو شروع سے طلاق دے رہا کہ آج کے بعد جتنی بیویوں سے شادی کروں گا جیسے نکاح ہو طلاق ہو جائے گی, تو میں اس کا حل کہاں سے نکالوں؟ بابا طلاق کلما کو
کسی اسلامی جہاد میں جائیں اور وہاں پر باندھیوں پہ گزارا کرنا پڑے گا، ورنہ اور تو اس پر کوئی حل نہیں ہے۔ نکاح فضولی والی بات ہے، لیکن اتنے چھوٹی سی تفصیل پر میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو میرے مطابق تو یہ نکاحوں سے فارغ ہے، کیونکہ خود طلاق دے چکا ہے، اور اب ہمیں کہ مفتی صاحب حل نکال دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یا ابن عباس کہہ کر مجھ سے حل نکلواتے ہو، میں کہاں سے دوں؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق دیا ہے وہ آپ نے ضائع کر دیا، 3 پوری ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ یہ بندہ اس طرح کر چکا ہے تو میں اس کے لیے کہاں سے حل نکالوں؟ اس کے پاس تو میرے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جو مجھے کہ مفتی صاحب اس گنجے کو دیکھا ہے جو بڑے بالوں والا ہے، تو گنجا بڑے بالوں والا ہوتا ہے۔ اس لنگڑے کو دیکھتے ہیں جو بھاگنے میں ٹانگوں والوں سے بھی آگے نکل گیا، تو لنگڑا کیسے بھاگتا ہے؟ اس کالے کو دیکھا ہے جو سفید ہے، تو کالا سفید کیسے ہوگا؟ اس اندھے کو دیکھا ہے جو درزی اور ڈرائیور ہے، تو اندھا درزی اور ڈرائیور کیسے ہوگا؟ تو بھائیو، یہ اس نے اپنا بیڑا خود غرق کیا ہے۔ میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، اور یہ حل مجھ سے نکلوانے آیا ہے۔ اس کو کسی دارالفتہ جانا چاہیے، تفصیلاً وہاں بتائے، اور علماء اس سے پوچھ گچھ کر کے شاید کوئی حل جو نکلتا ہے نکاح فضولی والا وہ اس کو دے دیں۔ لیکن اتنی جلدی میں اس کو یہ حل دینے نہیں لگا، اس کی وجہ کہ میرے پاس پوری ڈیٹیل نہیں ہے۔ آن ایئر بیٹھ کے میں آپ کو کیا سمجھاتا پھروں؟ ہو سکتا ہے وہ حل ہو نہ ہو، اور آپ اس کو لے کر چلیں، نکاح کو زنا ہو جائے اور میرے گاٹے فٹ ہو جائے۔ نہ بابا نہ۔ عبداللہ عمر صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا اکیلا آدمی سفر پر جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، اکیلا آدمی سفر پر جا سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں حدیث پاک جو موجود ہے نا، وہ رات کے معاملے کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ رات کے سفر کو جو میں جانتا ہوں، اگر تم لوگ جان لو تو کبھی بھی اکیلے نہ جاؤ۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا وہ رات کا ہے۔ یہ کتاب الجہاد والسیر، باب السیر وحدہ، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کی روایت ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما اعلم ما صار راکب بلیل وحدہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگ تنہا سفر کرنے کے نقصانات کو، رات والے سفر کو جان لیں تو کوئی مسافر رات میں اکیلا تنہا سفر نہ کرے۔ یہ دینی اور دنیاوی نقصان کا بھی اور باعث بنتا ہے۔ رات کو آپ اکیلے گئے ہیں، پنچر ہو گئی ہے گاڑی اور آپ کو پنچر لگانا نہیں آتا، یا اکیلی گئی ہیں پنچر لگانے نہیں آتا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس طرح آپ بچیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے، چاہے چھوٹا سفر بھی کیوں نہ ہو، ورنہ عورت کو تو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جو سفر شرعی ہو۔ مرد بھی جائے گا اکیلا، ہاں پرسکون علاقہ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہاں شاید گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں آپ کو اکیلا نہیں جانا چاہیے تو بھائی منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام امت پر شفیق ہیں، رحیم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو حضور پاک علیہ السلام نے شفقتاً منع فرمایا ہے۔ تو شفقت کے طور پہ ایسے معاملات سے آپ بچیں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ اگر اس طرح پرامن وغیرہ کا ایریا نہیں ہے تو آپ کو رات پہ نہیں جانا چاہیے۔ محمد جواد پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے حج کرنے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ کسی بد نصیب نے چوری کر لیے، میری نیت حج کرنے کی تھی، تو کیا مجھے حج کا ثواب ملے گا؟ اگر آپ اس کے بعد بھی اتنے پیسے رکھتے ہیں کہ آپ پر حج فرض ہے تو آپ کو ان پیسوں سے حج کرنا ہوگا۔ چوری والے پیسوں کا آپ کو جو ثواب ملے گا، جو دکھ ملا ہے، اس کا اجر اللہ دے گا، لیکن آپ سے حج ساقط نہیں ہوگا، آپ مالدار ہیں۔ اور اگر وہ پیسے گئے اور آپ کنگال ہو گئے، یعنی حج پہ نہیں جا سک رہے، یا حج جتنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کا تو دیوالیہ نکل گیا ہے نا، تو پھر تو آپ پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اللہ پاک ثواب تو آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن جس دن پیسے ہو گئے تو آپ پہ حج لازم ہوگا۔ عرفان محمد صاحب رمک سے پوچھتے ہیں، رمک ڈیرہ اسماعیل خان، ایک شخص بینک میں پیسے رکھ کے سود لیتا ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی ثواب کی نیت سے دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا حکم کرتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب معاملہ ہے بھائی، حرام پیسے کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنے سے تو بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ شادی شدہ ہو تو بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا اور تجدید ایمان اس کو بھی رینیو کرنا پڑے گا، ایمان اور نکاح کو بھی۔ تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ سود لیتے ہیں اور سود پہ آپ آرام دے رہے ہیں۔
بھائی سود اگر آپ کو کہیں سے مل گیا تو سارے کا سارا کسی غریب کو دے دو، پھر بھی ثواب کی نیت نہ کرو، گھر کا گند سمجھ کے نکالو۔ تو جو کام یہ آدمی کر رہا ہے جس کے بارے میں بھائی عرفان صاحب توجہ دلا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت غلط معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق پھر بات کریں گے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ جزاکم اللہ تعالی۔